اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نا 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا کیا تھا؟ روزہ فرض تھا۔ اور ان ایام کو ایام بیت کہتے ہیں۔ ایام بیت یعنی سفیدی کے ایام، سفیدی کے چاند کیا ہوتا ہے پوری آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے اور روشنی پھیل چکی ہوتی ہے، تو ایام بیت کے روزے میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے تو حضرت جبریل امین آئے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ بھی تشریف فرما تھے، تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ علی مجھے میرے قریب ہو جاؤ، کہہ رہے ہیں میں فدنوت منہ حضور کے قریب ہو گیا۔ جب حضور کے قریب ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا علی ھذا جبریل یقرؤک السلام، اے علی یہ جبریل ہے، یہ تجھے سلام کرتا ہے، یہ جبریل ہے میرے پاس اس وقت اور تجھے سلام کرتا ہے۔ آپ نے جواب دیا وعلیک وعلیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ جبریل پر بھی سلام ہو اور آپ پر بھی سلام ہو۔ اب آقا نے فرمایا اے علی تیرے لیے جبریل ایک پیغام لے کے آیا ہے، ایک پیغام۔ آج کی اصلہ کون سا پیغام؟ فرمایا کہ جبریل مجھ سے کہتا ہے کہ علی سے کہیں کہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھا کرے۔ یا رسول اللہ انعام کیا ملے گا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی اگر تو رکھے گا نا تو پہلے روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا تجھے، 1000 سال کی عبادت۔ دوسرا اگر رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 30,000 سال کی عبادت کا ثواب، اور جب تیسرا رکھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب تجھے عطا فرمائے۔ اب اگلی بات جو تھی نا وہ بڑی کمال کی تھی۔ جبریل نے سنا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سنا، آقا کریم علیہ السلام نے یہ شان بیان کی کہ جو 13، 14، 15 کو روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے روزے کے بدلے میں 1,000، دوسرے کے بدلے میں 30,000، تیسرے کے بدلے میں 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ہمارا کام آسان کر دیا، ہمارے لیے بھی کیا کر دی؟ راہ نکال دی، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ھذا الثواب خاصۃ لی یا ام للناس۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ جو ثواب آپ نے مجھے بتایا ہے یہ ثواب خاص میرے لیے ہے یا میرے بعد بھی کوئی عمل کرے گا اللہ اسے بھی یہی ثواب عطا کرے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا یؤتیک اللہ ھذا الثواب ولمن یعمل بعملک بعدک، فرمایا کہ اے علی تجھے بھی ثواب ملے گا اور تیرے بعد جو یہ عمل کرے گا اللہ اسے بھی یہی ثواب عطا کرے گا۔ تو بھی یؤتیک اللہ ھذا الثواب، اللہ تجھے بھی یہی ثواب عطا کرے گا، لیکن وَلِمَنْ يَعْمَلُ بِعَمَلِكَ بَعْدَكَ، فرمایا کہ اللہ اس سے بھی وہی ثواب عطا کرے گا جو تجھے عطا کرے گا جو تیرے بعد یہی عمل کرے گا، یعنی 13، 14، 15 کا روزہ رکھتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ کسی نے پوچھا مولا علی سے اے علی ایام بیت کیوں کہتے ہیں ان کو؟ ایام بیت کیوں کہتے ہیں؟ 13، 14 ایام بیت کیوں کہتے ہیں؟ مولا علی سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت سے زمین پر بھیجا، جنت سے زمین پر بھیجا تو جنت میں آپ کا جسم چمکدار تھا، بڑا خوبصورت تھا، چمکتا تھا، روشنی نکلتی تھی، لیکن جب آپ کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا نا تو زمین پر آنے کے بعد آپ کا جو جسم تھا وہ تھوڑا سیاہی مائل ہو گیا، سیاہی مائل ہو گیا آپ کا جسم۔ تو جبریل ایک دن آپ کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اے بنی آدم کے باپ، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم سفید ہو جائے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ جسم سفید ہو جائے۔ تو جبریل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو فرمایا کہ 13، 14، 15 کا روزہ رکھیں۔ جب 13، 14، 15 کا روزہ رکھیں گے تو اللہ کا کرم دیکھے گا آپ کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام جب تاریخ آئی نا 13 کا روزہ رکھا، پھر 14 کا روزہ رکھا، 15 کا روزہ رکھا۔ جب 13 کا روزہ رکھا تو تیسرا حصہ سفید ہو گیا، 14 کا رکھا تو 2 حصے سفید ہو گیا، جب 15 کا روزہ رکھا اللہ نے پورا جسم ہی سفید کر دیا آدم علیہ السلام کا۔
اور پھر جب پورا جسم سفید ہوا، اس مناسبت سے ان روزوں کو ایام بیض کے روزے کہتے ہیں، سفیدی کے دن کے روزے کہتے ہیں۔